اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زکوٰۃ رمضان کی حفاظت میرے سپرد کی۔ پس ایک آنے والا میرے پاس آیا اور کھانے کے غلے میں سے یعنی دونوں ہاتھوں سے سمیٹ کر لینے لگا تو میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں یقیناً تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا۔ اس نے کہا، میں ضرورت مند ہوں اور عیال دار ہوں، مجھے سخت ضرورت ہے، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس میں نے صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیری قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ دوبارہ آئے گا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے یقین ہو گیا وہ دوبارہ آئے گا، چنانچہ میں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پس وہ آیا اور غلے میں سے لب بھرنے لگا۔ میں نے کہا، میں تجھے ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں ضرورت مند ہوں اور عیال دار ہوں اور میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس میں نے صبح کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ، گزشتہ رات کو تیرے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس نے اپنی ضرورت مندی اور عیالداری کی شکایت کی تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے تجھ سے جھوٹ بولا اور وہ پھر آئے گا۔ پس میں تیسری مرتبہ اس کے انتظار میں رہا، چنانچہ وہ آیا اور غلے میں سے لب بھرنے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور کہا، میں یقیناً تجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں گا، تیرا آنا یہ تیسری مرتبہ ہے، تو ہر مرتبہ یہی کہتا ہے میں نہیں آؤں گا اور پھر آ جاتا ہے۔ اس نے کہا، مجھے چھوڑ دے، میں تجھے چند کلمات سکھا دیتا ہوں، ان کے ذریعے سے اللہ تجھے فائدہ پہنچائے گا۔ میں نے کہا، وہ کیا کلمات ہیں؟ اس نے کہا، جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر، اس کی وجہ سے صبح تک تجھ پر اللہ کی طرف سے ایک نگران مقرر رہے گا اور شیطان تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ پس جب میں نے صبح کی تو مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تیرے رات کے قیدی نے کیا کیا؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے کہا کہ وہ مجھے ایسے کلمات سکھلائے گا جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے فائدہ پہنچائے گا، تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، وہ کلمات کون سے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اس نے کہا، جب تو اپنے بستر کی طرف قرار پکڑے تو آیت الکرسی پڑھ لیا کر اول سے آخر تک، اور اس نے یہ بھی کہا کہ اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگران رہے گا اور صبح تک شیطان ہرگز تیرے قریب نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خبردار، یقیناً اس نے سچ کہا حالانکہ وہ خود بڑا جھوٹا ہے۔ اے ابو ہریرہ، تو جانتا ہے 3 راتوں سے تو کس سے مخاطب رہا؟ میں نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شیطان تھا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے ابو منظر، تمہیں کتاب اللہ میں سب سے عظیم آیت کون سی یاد ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے پھر فرمایا، اے ابو منظر، تمہیں کتاب اللہ میں سے کون سی آیت یاد ہے جو سب سے اعظم ہو؟ میں نے عرض کیا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ مارا اور فرمایا، اے ابو منظر، تمہیں علم مبارک ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے، اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے منع نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ کچھ یوں ہے کہ آپ نے آیت الکرسی کہ میں آپ کو اس کے پہلے فائدے بتا چکی ہوں۔ آیت الکرسی کے 170 حروف ہیں۔ جو شخص اس تعداد کے مطابق آیت الکرسی پڑھ کر حق تعالیٰ سے جو مراد مانگے گا ملے گی، درجہ اور مرتبے میں ترقی ہوگی، رزق میں اضافہ ہوگا، قرض ادا ہو جائے گا اور شیطان اور جنات کے شرار سے محفوظ رہے گا۔
عمر بھر عیش و آرام سے رہے گا اور کوئی شخص قول یا فعل سے کسی قسم کا ایذا نہ پہنچا سکے گا، لوگوں کی نظروں میں معزز و مکرم بن جائے گا۔ آپ نے آیت الکرسی کو 170 مرتبہ پڑھنا ہے، تو اس سے آپ کو جتنے وسائل ملیں گے وہ اس کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔